اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صل وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزاداران امام، 1442 ہجرہ پہلی محرم کی یہ مجلس ہے۔ یہ سال کا آغاز جو ایک کرونا وائرس جس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے پوری دنیا کو، لیکن یہ کرم فرزند زہرا کہ عزاداری میں ایک لمحے کے لیے بھی رکاوٹ نہیں آئی۔ یہ سال ہم سب کے لیے بڑا امتحان کا سال ہے، اور مولا یہ عزاداری کو قبول کرے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی جو ہر شیعہ کے دل کی ایک آرزو ہے، ہر امام کے چاہنے والے کے دل کی ایک آرزو ہے۔ یہ کلمات کسی مولوی یا مجتہد کے نہیں ہیں، کسی خاکی انسان کے یہ کلمات نہیں، یہ کلمات اس امام کے ہیں کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ان کے کلمات ہیں جو ایک گولڈن گفٹ ہم کو دیا ہے سارے شیعہ نے حیدر کرار کو، کہ تمہارے دل میں خواہش ہے جب دور ازا آتا ہے، ایام ازا آتے ہیں، تو ہم سب کے دل میں خواہش ہوتی کہ میں بھی امام کے لیے کچھ کروں۔ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں ضرور امام کی مدد کرتا۔ اس خواہش کو، اس آرزو کو، اس وش کو چھٹے امام نے اس زیارت کے میں رکھی۔ یہ شہداء کربلا کی زیارت ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کہ کاش کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح مدد کرتا۔ دوستو، آج کی تو پہلی مجلس ہے، ایک انٹروڈکشن ہے میرے پورے 9 مجلسوں کا۔ یہ پورا عشرہ محرم اسی خواہش کے اوپر، اسی دعا کے اوپر ہوگا کہ ریسپانسبلٹیز امام کے چاہنے والے کی ایک شیعہ کی کیا ہے، غیبت امام میں، یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت امام میں ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے، اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ یہ 10 مجلسیں پڑھوں گا کہ ہماری ذمہ داری، ایک لڑکی کی ذمہ داری کیا ہے، ایک لڑکے کی ذمہ داری کیا ہے، ایک بزرگ کی ذمہ داری کیا ہے، ایک ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی ریسپانسبلٹی ہے۔ صرف یہ غفلت میں اپنے آپ کو بٹھا کے نہیں رکھنا ہے کہ میں تو اپنی واجبات پہ عمل کر رہا، اٹس فائن فار می، نہیں، واجبات تو لازم کرنا ہے۔ اگر تم واجبات پہ عمل نہیں کرو گے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تارک الصلاۃ اور اس پہ ضد کرے کہ میں نہیں پڑھتا تو وہ تو اس مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہو سکتا۔ واجبات کو تو سبھی کر رہے، میں یہ نہیں بول رہا کوئی واجبات پہ ادا نہیں کر رہا، لیکن ریسپانسبلٹی کیا کر رہے؟ یہ تم جو جملہ بول رہے ہر روز پڑھتے ہو زیارت امام سے، پڑھنا بھی چاہیے۔ موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ہے، موسٹ ریکمینڈڈ زیارت۔ میں نے دنیا بھر میں اس پہ بہت بولا ہے کہ رزق کے لیے اس سے بہتر کوئی زیارت نہیں۔ مولا حسین کی ہر کو انشاءاللہ زیارات کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کون سی زیارت کی کیا امپورٹنس ہے، کون سی زیارت کی کیا اہمیت ہے۔ ہر زیارت کی ایک امپورٹنس ہے، ہر زیارت کی ایک اہمیت ہے انشاءاللہ اس عشرے میں۔ اور کوئی مخصوص دعائیں بھی بتاؤں گا کہ ہم کو اپنے آپ کو چینج کیسے کرنا ہے، ایک روٹین کے شیعہ بننا ہے یا we have to do something in our life۔ روٹین کے شیعہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ وہ لوگ آئے، زندگی گزاری، دنیا میں چلے گئے، پھر کوئی ان کو پوچھتا نہیں، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔
میرا جملہ غور سے سنا، عورت مرد سب کو بول رہا ہوں کہ روٹین کے شیار ہو گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملینز کی تعداد میں رہے دنیا میں، چلے گئے کہاں گئے؟ منو خاک کے نیچے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آج بات کرنے والا نہیں ان سے. لیکن if you do something in your life، پوری زندگی میں اگر تم نے کوئی ایک کام بھی ایسا کر لیا کہ جس سے تمہارا امام، تمہارا معصوم امام تم سے راضی ہو جائے، تو سمجھو کہ تمہاری دنیا اور آخرت بن گئی. دنیا اور آخرت تمہاری بن جائے گی اگر تم نے کوئی کام کرے گے. اس لیے کہ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، مولا حسین کا گھرانہ اتنا کریم ہے کہ اگر تم نے ذرا بھی کام کیا اور مولا حسین کو پسند آ گیا، خلوص کے ساتھ کیا، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں میرا نام ہوگا، کبھی یہ مت سمجھو کہ میرا نام ہوگا، میری تعریف ہوگی یا نہیں ہوگی. اپنی لوگوں سے تعریف مت منگاؤ، کو دعا یہ کرو کہ حسین تمہاری تعریف کرے، حسین تم کو عطا کرے. یہ فیالتنی کیا ہے؟ اس کے بعد اسی زیارت میں ایک اور جملہ ہے کہ جس میں ہر معصوم، آپ سوچو چھٹے امام سے لے کے زمانے کے امام تک، جو میں تعریف کی بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہے. If you do something، کیا ریوارڈ ملتا ہے، کیا ریوارڈ ملتا ہے. پہلی مجلس میں ایک انٹروڈکشن ہے، 1442 ہجرہ، میری محرم کی پہلی مجلس. آپ سوچو کہ کیا ریوارڈ ملتا ہے کہ ایک نارمل انسان اگر تم کچھ کرو گے، امام کے لیے کام کرو گے، تو امام ریوارڈ کیا دے رہا. دیکھو اسی شہداء کربلا کی زیارت میں چھٹے امام سے لے کے زمانے کے امام تک، اور زمانے کے امام جب بھی یہ زیارت شہداء کربلا کی پڑھتا ہے تو اس میں یہ جملہ بولتا ہے کہ بیبی انتا و امی تم. کیا مطلب ہے اس کا؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ پلیز غور سے سنو. زمانے کا امام، تیرا معصومین کا وارث، فرزند زہرا، فرزند مولا علی، اپنے دور کا علی، اپنے دور کا محمد، اپنے دور کا حسن حسین، جو وارث عزائے حسین، جو وارث عزاداری حسین، وہ امام شہدائے کربلا کو سلام کر رہا. کیا کہہ کے سلام کر رہا؟ پوری زیارت پڑھ کے ایک جملہ بولتے، اسی زیارت میں جا کے دیکھ لینا کہ بیبی انتا و امی تبت. اس کا مطلب، اور کون ہے شہدائے کربلا میں؟ سب جانتے ہیں، حبیب، زہیر، حر، سعید، یہ سارے تو ہے، لیکن اس کے ساتھ جان بھی ہے، وہب قلبی بھی ہے. وہب قلبی کون ہے؟ کرسچن ہے، کرسچن. وہب قلبی بھی ہے، لیکن ایک رات پہلے آیا، امام نے وہ ریگارڈ کیا، امام نے وہ ریوارڈ دیا. ایک رات پہلے آیا، امام نے وہ ریوارڈ دیا کہ آج اگر وہب قلبی کو زمانے کا امام سلام کر رہا تو کیا کہہ کر سلام کر رہا؟ کہ بیبی انتا و امی تبتم، بیبی انتا و امی تبتم. آپ سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ امام وقت اگر سلام کرے اور کسی کو بولے کہ بیبی انتا و امی تبتم، اس کا مطلب ہے کہ اے حر، اے جان، اے وہب قلبی، میرے ماں باپ فدا تیرے. Can you imagine؟ Can you imagine؟ امام بول رہا، امام وقت کی زبان پہ، کہ میرے ماں باپ فدا تمہارے اوپر. امام کے بابا امام ہیں. اب سوچو یہ ریوارڈ کس کو ملا؟ جان کو ملا. جان کون تھا؟ چوتھے امام کا غلام تھا، سلیو تھا، سرونٹ تھا. لیکن جب وہ گیا، شہید ہوا، تو جان کا اسٹیٹس بھی وہی اسٹیٹس ہو گیا جو حر کا اسٹیٹس ہو گیا، حبیب کا اسٹیٹس ہو گیا، مسلم کا اسٹیٹس ہو گیا. سارے شہداء کربلا کو امام زمانہ کہہ رہے بیبی انتا و امی تبتم، کہ اے شہداء کربلا، تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو جائے، تم نے وہ کام کیا. آپ دوستو آپ دیکھو کہ if you do something، یہ ریوارڈ ملنے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ اس وقت تو ہو گیا، لیکن آج بھی تم اگر کام کرو گے. میں کچھ علماء کے واقعات پڑھوں گا، کچھ ان لوگوں کی بات کروں گا صرف موٹیویشن کے لیے. آپ کے بھی دل میں خواہش پیدا ہونا، آپ کے بھی دل میں ایک آرزو. میرا یہ اشرے کے بعد ایک ریولوشن آنا، ایک انقلاب آنا. لڑکیوں میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا کہ تمہارے پاس ایک فکر بدلنا، تمہاری سوچ بدلنا، تمہاری
کہ میں کیا کر رہی آج 2020 میں میں کیا کر واٹ آئی ایم ڈوئنگ ان 2020 کہ صرف میں اپنے لیے زندگی گزار رہی. اگر اپنے لیے زندگی گزار رہی تو یہ زندگی تو 60 70 80 90 ایئرس کے بعد ختم ہونے والی ہے. کتنے سال زندہ رہو گے یار؟ 90 ایئرس. 90 کے بعد تو بالکل دنیا سے جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ. جب جاؤ گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، یاد رکھو. کیوں نہیں رہے گا پوچھنے والا؟ کون کتنا یاد رکھتا ہے؟ پتہ نہیں کہ ہم کس حالت میں جائیں، بیمار ہو جائیں، بیڈ ریڈن ہو جائیں، کہ گھر والے بھی عاجز آ جائیں کہ اللہ اب ان کی مصیبت کو آسان کرو. اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، اللہ رحم کرے. اسی لیے روز بولو یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. اللہ کا یہ عجیب نام، اس نام سے تمہاری مغفرت بھی ہوتی ہے، اس نام سے تمہاری زندگی بدلتی. یا حیو یا خیوم بولنے سے اللہ تمہاری زندگی کو وہ دیتا. یا شافی یا کافی بولنے سے اللہ تم کو صحت، ہمیشہ صحت کے ساتھ رکھتا. الحم کا سورہ کثرت سے پڑھنے والے روزانہ 11 مرتبہ سورہ الحم پڑھو. 11 مرتبہ سورہ الحم پڑھ کے یہ دعا کرو کہ اللہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ تو ان کو حسین کے صدقے میں صحت دے دے، تو تم کو اللہ بیماریوں سے بچاتا. 11 ٹائم سورہ الحم. سورہ الحم ایک عجیب معجزہ ہے. اگر سورہ الحم کوئی آپ اس کو کوئی چھوٹا سورہ مت پڑھ سمجھو، اس لیے کہ بعد میں بات آئی تو کچھ دعائیں لے ہی لے. اس لیے کہ ہم الحم کا سورہ روز پڑھتے، سب بچوں کے ہر نماز میں ہم الحم کا سورہ پڑھتے، لازم ہے. لیکن الحم کا سورہ اگر 70 مرتبہ 70 ٹائمز آپ کسی مردے کے اوپر پڑھیں، ڈیڈ باڈی. اب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں معصومین کے ارشادات بتا رہا، قرآن کا معجزہ بتا رہا. اس میں کوئی سرپرائز ہونے کی بات نہیں. 70 ٹائمز اگر تم سورہ الحم کسی ڈیڈ باڈی کے اوپر پڑھے تو وہ ڈیڈ باڈی زندہ ہو جائے. کوئی انسان کو اللہ زندگی دے. اس لیے کہ حیو یا خیوم، زندگی کا دینے والا پروردگار معصوم امام ہے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں. زندہ نہیں ہوا تو حیرت کرو، تعجب کرو. زندہ ہو جائے کہ قرآن کا معجزہ ہے، لیکن اس پہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے. میں پڑھوں، میں گناہگار، عابد بغرامی پڑھے، نہیں ہوں گے زندہ. وہی سید مرتضیٰ پڑھے. کون سید مرتضیٰ؟ سید رضی کے بڑے بھائی. نہج البلاغہ جس نے کمپائل کیا وہ ہے سید رضی. کام کرنے کا نتیجہ دیکھو. اب بات آئی ہے تو میں نے کہا تھا کہ علماء کا ذکر کروں گا. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. سید مرتضیٰ اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے. دیکھیں جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں کہ مولا حسین کے لیے اگر کوئی کام کرے، معصومین کے لیے کوئی کام کرے، اسلام کے لیے کام کرے، تو اللہ نام کیسے زندہ رکھتا. یہ کب کے ہیں یہ لوگ؟ آج کے نہیں، اس پیریڈ کے، کہ جس پیریڈ میں یہ کمپیوٹرز نہیں تھے، یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا. 4th سینچری کے، 4th سینچری. سید مرتضیٰ اور سید رضی. اللہ ہم کاظمین کی زیارت نصیب کریں انشاءاللہ. بہت بڑی زیارت ہے. کاظمین اگر آپ جائیں گے تو کاظمین میں کی جو گیٹ ہے، مین گیٹ، جب آپ اس میں انٹر ہوں گے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر باہر 2 اسمال ٹومز بنیں گے. بازار ہے وہاں پہ، ٹومز بنی. کسی کو بھی آپ پوچھو وہاں پہ جا کے کہ وین سید رضی، شریف الرضی بولتے ہیں، وین سید مرتضیٰ. 2 چھوٹے چھوٹے ٹومز ہیں. کبھی آپ میرے ساتھ زیارت پہ چلیں تو میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا. سید رضی وہ ہے کہ چھوٹے بھائی تھے سید رضی، ان کے بارے میں کل سننا. اور سید مرتضیٰ بڑے بھائی تھے. سید مرتضیٰ کو امام علی علیہ السلام نے علم الہدا کہا تھا. علم الہدا. علی اگر کسی کو بولے علم الہدا یعنی ہدایت کا علم، کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات. علی اگر بولے کسی کو ہدایت کا علم، تو کیا حالت ہوگی ان کی، کیا سٹیج پہ وہ ہوں گے. یہ بڑے بھائی، یہ وہی دونوں بھائی ہیں کہ جن کی، یہ لوگ بغداد کے رہنے والے. دیکھیے کام کرنے کا نتیجہ. فیا لیتے نہیں کن تو ماں کو فافوزا،
کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. کربلا 61 میں ہوا، یہ 4th سینچری کے. ان لوگوں نے وہ کام کیا کہ مولا حسین نے آج تک ان کے نام کو باقی رکھا. سید رضی، سید مرتضیٰ، یہ دو بھائی بغداد کے رہنے والے، یہ شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں شیخ مفید کے. انشاءاللہ شیخ مفید کا بھی ذکر آئے گا. شیخ مفید کہاں دفن ہے؟ شیخ مفید اگر کاظمین انشاءاللہ ہم کو جانا نصیب ہو، مولا جلد سے جلد زیارت کا ہے. دو امام ہیں، ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام. دو بی بی زہرا کے بچے وہاں دفن ہیں، دونوں ایک ہی زری کے اندر ہیں. بس دو اماموں کے، اب امیجن کرو یار، دو اماموں سے ہارڈلی 8 سے 9 سٹیپس، 8 to 9 سٹیپس کے اوپر شیخ مفید دفن. آپ امیجن کرو شیخ مفید وہاں دفن. ہم کربلا مولا سے کفن لا کے خوش ہو جاتے، لانا بھی خوش بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے وسیلہ بنے گی، لیکن یہ تو امام کے پہلو میں دفن ہے. 9 سٹیپ اسی گولڈن ٹوم کے اندر، اسی گولڈن ٹوم کے اندر مولا کی دونوں معصومین کے ذریعے اسے 9 سٹیپس کے اوپر شیخ مفید ہے. کتنا یہ پائس انسان ہوگا. اور دونوں اماموں کے آلموسٹ 200 ایئرس کے بعد، 250 ایئرس کے بعد، آپ بول سکتے 250 260 ایئرس کے بعد یہ دونوں پیدا ہوئے. ان کی ولادت ہے 250 ہجری، شیخ مفید کی ولادت ہے 250 ہجری، جب 10ویں امام کا زمانہ تھا. اور ان کی وفات ہے 320، نہیں 250 ہجری کے نہیں ہے، یہ 4th سینچری کے. وہ 250 ہجری کی ولادت شیخ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی، ان کا بھی ذکر آئے گا یہ کام کرنے کا نتیجہ کیا ہے. تو بر آلموسٹ 200 برس کے بعد، مور دین 200 ایئرس کے بعد یہ دنیا میں آئے. لیکن جاب ایسا پروپوگیشن کیا ٹیچنگز آف امام علی کو، کربلا کو، کہ آج تک وہ زندہ ہے. شیخ مفید نے خواب میں دیکھا، مشہور واقعہ ہے، بہت تیزی سے پڑھ. شیخ مفید ایک دن خواب میں دیکھتے کہ شہزادی کونین مادر حسنین، ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. شہزادی کونین تشریف لائی، اور کیسے آئی بی بی؟ مکمل حجاب، اور ان کے ساتھ مولا حسن ہے اور مولا حسین. مولا حسن اور مولا حسین کا بچپنا، چھوٹے چھوٹے امام حسن امام حسین اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھام کے، مادر حسنین مکمل حجاب میں. شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ درس دے رہے، شہزادی کونین یہ کانپ گئے، کھڑے ہو گئے. مولا حسن مولا حسین ہے. بی بی شیخ سے کہہ رہی کہ شیخ میرے یہ دونوں بچوں کو فقہ سکھا، میرے دونوں بچوں کو فقہ سکھا. دوستو کتنی عجیب بات ہے، نہیں؟ ہم کبھی تصور بھی نہیں کرتے فقہ سیکھنے کی، جبکہ ساری فقہ، کم از کم فقہ نہیں سیکھتے تو جس کی تقریر میں ہو اس مرجع کی ساری توضیح تمہارے ٹیلی فون کے اندر ہے، اس کو پڑھ لو. اب میں ایک بات یہاں روک کے مجھے ایک چیز یاد آئی. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، لوگ آئے اور آتے تھے، آ کے سوال کرتے تھے. سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر ہم کو یہ، پلیز غور سے سننا، اگر ہم کو یہ پتا چل جائے کہ ہم 24 آورس کے اندر مرنے والے، اگر یہ ہم کو کنفرم ہو جائے کہ 24 آورس کے اندر میری ڈیتھ ہونے والی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ اب لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول بولیں گے قرآن پڑھ، اللہ کے رسول بولیں گے نماز پڑھ، اللہ کے رسول بولیں گے کہ اللہ کی عبادت کر، روزہ رکھ. سب یہ سمجھ رہے، سب یہ بول رہے یہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید یہ ضرور کرو، اسے منع نہیں کر رہا میں. اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا، یہ دیکھو. راوی پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ 24 آورس کے اندر میری ڈیتھ ہونے والی ہے، what do you want me to do? What do you want me to do? کون سی عبادت بہترین ہے اس وقت میرے کام آئے گی میری ایٹرنل لائف میں؟ اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ
دیکھیں سب کرنا ہے، لیکن سرکار نے یہ جواب نہیں دیا۔ سرکار نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ فکس اٹ۔ روی نے کہا یا رسول اللہ فقہ وہ ٹائم پہ سیکھنا فقہ؟ کہا اسی لیے سیکھ کہ تجھے پتا چل جائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیسے وضو کرنا ہے، کیسے غسل کرنا ہے۔ کم از کم اب جو نماز پڑھ وہ صحیح طریقے سے پڑھ، اب جو روزہ رکھ وہ صحیح طریقے سے رکھ۔ فقہ اسی لیے سیکھو کہ پتا تو چلے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ کم از کم 2 ہی رکعت نماز پڑھ رہے تو صحیح رہ، تو صحیح وجہ سے پڑھ رہے، صلوات پڑھنے محمد وآل محمد پڑھ۔ یا بی بی آئیں اور آ کے شیخ مفید سے کہا شیخ یہ میرے دونوں بچوں کو فقہ سکھا، خواب سے بیدار ہو۔ اٹھے منہ پیٹ کے رونے لگے کہ یہ میں نے کیا دیکھا، میں اور حسن اور حسین کو سکھاؤں؟ ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا غلطی ہوگی؟ اب روتے رہے نماز فجر کے بعد بڑی مصیبت سے مدرسے کو گئے پڑھانے کے لیے۔ وہیں کو ان کا بہت بڑا مدرسہ، شیخ تھے اپنے دور کا مرجع، ایک عظیم مرجع۔ ان کے بڑے واقعات اگر موقع ملا تو بتاؤں، شیخ سید مرتضی ہی کے اوپر آیا تو بڑا وہ کہ میں کیا کرا، مجھ سے غلطی کیا ہو گئی۔ ہم کو یہ احساس ہوتا کبھی آلویز میری خواہش ہے محرم بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو کلین کرنے کا، یہ بلیو می بہترین منتھ ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا۔ پہلی محرم سے اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ عزاداری کرو، فارملٹی کی عزاداری مت کرو، پریکٹس کی عزاداری مت کرو، ایک چینج کی عزاداری لاؤ۔ جیسے کربلا ایک ریولوشن کا نام ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا اپنے آپ کو چینج کرنے کا نام ہے۔ کیسے کیسے آئے تھے اور کیسا چینج ہو گئے، 1000 مثال ہے، وہب قلبی کی مثال ہے، حر کی مثال ہے کہ آئے کیسے تھے اور کربلا پہنچ کے سارا چینج ہو گیا۔ ویسے آج ہمارے پاس بھی آنا چاہیے۔ 1442 ہجرہ کا محرم ایک ریولوشن لایا آپ کی زندگی میں، ریولوشن لایا آپ کی زندگی میں۔ تو شیخ رونے لگے، تڑپ کے رونے لگے کہ مجھ سے غلطی کیا ہو گئی کہ بی بی نے آ کے مجھے تنبیہ کی، میں اور حسن اور حسین کو کیا فقہ سکھاؤں گا۔ یہ کہا صبح بڑی مصیبت سے گئے مدرسے کو، جب مدرسہ گئے تو دیکھا بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بی بی آ رہی ہیں بغداد کی پاک اور پاکیزہ خاتون کہ جن کا نام بھی فاطمہ تھا، اسی طرح مکمل حجاب میں، اور ان کے ساتھ 2 بچے ہیں، اسی انداز سے بچوں کو پکڑ کے لائی، لا کے شیخ کے سامنے کھڑا کیا، کھڑا کر کے سلام کیا، سلام کر کے وہی جملے بولے، سیم سینٹنس بولی کہ شیخ میرے بچوں کو فقہ سکھاؤ۔ اب انہوں نے فوراً شکر کا سجدہ کیا کہ اللہ آج خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ ان بچوں کو پیار کیا، ماتھا چوما کہ میرے یہ بچے، رات میں بی بی زہرا نے آ کے مجھے بشارت دی تھی کہ کتنے پاک بچے ہوں گے یہ، جن پہلے کا نام سید مرتضی ہے، چھوٹے کا نام سید رضی ہے، شریف الرضی جس کو بولتے ہیں۔ سید مرتضی وہ ہیں کہ جن کو امام علی نے علم الہدا کہا۔ یہ اتنا، اب سنو میں نے بات چلی کہاں سے، سورہ الحم سے، کہ 70 مرتبہ 70 ٹائم سورہ الحم پڑھو گے تو تم کو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ روزانہ 11 مرتبہ سورہ الحم پڑھ کے اپنی حاجات کو پیش کرو، اور یہ دعا کرو کہ اللہ ساروں کو اس بیماری سے، کرونا وائرس سے، اور جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے دو۔ تصور کر کے پھونک دو کہ اللہ جتنے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، محرم میں صرف ہم اپنے لیے نہیں سوچنا، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے آپ پڑھ رہے۔ بہترین عمل ہے ڈیلی اگر آپ 11 ٹائم سلوات پڑھ کے، اور رزق کے لیے بھی بہت اچھا ہے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہت اچھا ہے، بیماری کے لیے، صحت کے لیے بہترین سورہ ہے سورہ الحم۔ تو میں نے ایک بات کام چھوڑی تھی کہ اگر میں پڑھوں تو کتنا اثر ہے اور سید مرتضی پڑھے تو کتنا اثر۔ اب سن لو سید مرتضی کا واقعہ، بعد میں انشاءاللہ اور مجلسوں میں اور آگے چل کے آئے گا، لیکن آج میں سید مرتضی کا یہ واقعہ پڑھ رہا کہ ایک موٹیویشن کے لیے کہ اگر تم، میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ تم علم کا سورہ پڑھو اور مردہ زندہ ہو جائے، اس کی وضاحت کے لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا کہ سید مرتضی
کو اور سید رضی کو بہترین تعلیم دی. کس نے تعلیم دی؟ شیخ مفید. نیچرلی شیخ مفید جانتے تھے کہ یہ بشارت دی گئی ہے مجھے کہ ان بچوں کو ٹیک کیئر کرو. تب آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا پرسنل اپنا انٹرسٹ لے کے پھر کی ایک ایک چیز کو بتایا تھا. اسی لیے اور یہ لوگ یہ بھی اتنے پائس تھے، اتنے پائس تھے کہ جب کام کرتے تھے صرف اور صرف معصوم کے لیے کرتے تھے، اپنا پرسنل انٹرسٹ بالکل ہٹا دیتے، اپنے لیے کبھی سوچتے نہیں. یہ میسج ہم اپنے لیے دیکھ رہے کہ اب ہم کتنا کام اپنے لیے کر رہے اور کتنا کام مولا حسین کے لیے کر رہے. ہمیشہ کوشش کرو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، دیکھو یہ سال 1442 ہجرہ کے محرم میں نے کہا کہ چینج آنا. اب تک جیسے ہوا ہوا، لیکن یہ سال کا محرم ایک لائف میں تمہارا ایک ریولیشن آنا، لائف میں تمہارا چینج آنا. اور اگر چینج آ گیا اور تم نے کچھ حاصل کر لیا تو مقصد کربلا سمجھ میں آئے گا. کربلا کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک عزاداری کرو ختم کرو. عزاداری 200% لازم ہے. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط نہیں سمجھنا. عزاداری ہمارا بلڈ ہے، عزاداری ہمارا خون کے اندر عزاداری. ہم عزاداری کے لیے پیدا ہوئے. آپ سمجھ میں آگئی بات؟ ہماری زندگی عزاداری ہے. اگر ہماری زندگیوں سے عزاداری ہٹ جائے تو ہماری زندگی خاک ہے، کچھ نہیں ہے زندگی میں. عزاداری میں 0.1% بھی کمی نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ عزاداری حسین کرنا. آج ہمارا ایگزسٹنس عزاداری کی وجہ سے، آج ہماری پہچان حسین کی عزاداری کی وجہ سے. عزاداری کو کم مت سمجھو، میں یہ نہیں پتا کہ یہ کرو آزاد، نو عزاداری کی سب سے بڑی پرائورٹی تمہاری عزاداری ہے. ہم دعا سے پیدا ہوئے بی بی سے. اگر یہ بھی آج کل بڑے مسئلے چل رہے کہ یہ کرو وہ کرو، میں کوئی کمپیئر نہیں کرتا، حق کو حق سے کبھی نہیں ٹکرانا، لیکن عزاداری حسین آج ہماری پہچان، آج ہماری آئیڈینٹی، آج لوگ ہم کو جانتے عزاداری حسین کی وجہ سے. اور ایک چیز یاد رکھو، بڑا جملہ بول رہا، آج اسلام بچا ہوا ہے عزاداری حسین کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے. میں نہیں بول رہا، ہر آدمی، ہر مولوی، ہر مجتہد نے یہی بولا کہ بچا ہوا اسلام تو صرف عزاداری حسین کی وجہ سے بچا ہے، مولا حسین کی وجہ. خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ حق خواہ کے بنا لا لاست حسین. میں یہ میرے جملے، خواجہ اجمیری کے جملے. کیا کہا؟ حق خواہ کے بنا لا لاست حسین. کہ 60 ہجری تک، 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا، لیکن 61 ہجری سے اسلام اب حسین کا اسلام ہو گیا. یہ ہے عزاداری. میری ماں بہنوں کو بول رہا، میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو بول رہا کہ عزاداری اتنی کرو، اتنی عزاداری. یہاں 8ویں امام کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. 8ویں امام کا ایک جملہ یاد آیا. 8ویں امام، اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مشہد مقدس بی بی معصومہ کی. مولا کے بعد جب بھی کوئی شاعر آتا تھا، پوئٹ آتا تھا، میں پلٹ کے جاؤں گا ابھی سے مجرا کو، آپ گھبرائیں نہیں. وہ غریب امام کے بعد جب لوگ آتے تھے، کوئی شاعر، پوئٹ اہل بیت کا آتا تھا، تو امام ہمیشہ اسے پوچھتے کہ بھائی کیا تو نے کوئی میرے جج کے لیے لکھا ہے، لایا ہے؟ وہ کہتا ہاتھ جوڑ کے، مولا میں آپ کے پاس آؤں اور کوئی مرثیہ یا میلاد پڑھنے کے لیے کوئی قصیدہ، کوئی منقبت کیسا نہیں لاؤں گا؟ تو امام بولتے، فوراً غلام کو حکم دیتے کہ مجلس کا اہتمام کرو. مجلس کا اہتمام کرنا، ہمیشہ انہیں پریپریشن کرنا. یہ نہیں کہتا خود سے مجلس کرے، نو 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 نو. ابھی بھی آپ لوگ جہاں مجھے بیٹھ کے سن رہے، سٹ پراپرلی. یہ نہیں کہ شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلیپرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر لمبے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نو نو. یہ ایک عبادت ایسی ہے، یہ ایک عبادت ایسی ہے کین چینج یور ڈیسٹینی. ایک مجلس تمہاری تقدیر کو بدل دے. یہ یاد رکھو. اس لیے کہ مجلس حسین سے آج ہم بچے ہوئے. پہلی مجلس میں اس کی صرف اس پہ بول کہ کوشش یہ کرو کہ اب جیسا بیٹھ کے بھی مجھے مجلس سن رہے تو صرف پراپرلی. تم اگر سیدھا بیٹھو گے تو تمہارے بچے سیدھا بیٹھیں گے، ورنہ بچے بھی، تمہاری اولاد بھی پیر پھیلا کے بیٹھے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ احترام مجلس کیا ہے. اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ کربلا یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا.
ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے عزاداری کرنا اور ہے، دار پہ چڑھ کے عزاداری کرنا اور ہے، اپنے بچوں کو قربان کر کے عزاداری کرنا اور ہے۔ عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے تو یہ عزاداری حسین یہاں پہنچی۔ ادروائز عزاداری اتنی آسانی سے نہیں، ایزی لے مت بڑھو، میں پورا بول رہا ہوں، پورے 10 دن آپ جس کی بھی مرضی سنیں، مجلس میں اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے سن رہے، ٹیلی فون پہ بیٹھ کے سن رہے تو بڑے ریلیکس ہو کے مت سنو، سٹ پراپرلی۔ کیوں؟ تمہارا یہ 1 گھنٹہ تمہاری لائف کو بدل دے گا۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا 10 محرم ختم ہونے سے پہلے، میں اس یقین کے ساتھ آپ کو بول رہا کہ 1000 بھی تمہاری دعائیں ہیں، 1000 دعائیں ہیں، تم فرش عزا پہ بیٹھ کر مولا حسین کا واسطہ دے کر اگر تم دعا کرو تو اس سے بہتر جگہ نہیں ہے کہ جہاں تمہاری دعائیں قبول ہوں، اس سے بہتر جگہ نہیں۔ آنکھوں کے سامنے پردے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ عزاداری حسین کا مقام کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے جناب حبیب ابن مزار کا ایک واقعے کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ آپ بالکل سٹ پراپرلی اینڈ لسن مجلس، کسی کی بھی مجلس ہو، ایزی لے کے مت سنو، شکر ادا کرو یار، شکر ادا کرو کہ بی بی نے تم کو چنا ہے، حسین نے تم کو چنا ہے، اور کسی اور کو بھی چن سکتے تھے، ہم کہیں بھی اور پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور گھر میں بھی ہو سکتے تھے، اسی لیے کہا روزانہ صبح اٹھ کے یہ جملے بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا نبی عیسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، نبی نوح کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، پتہ نہیں کشتی میں رہتے یا تو ڈوب جاتے۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں پیدا ہوئے، یہ شکر ادا کرو کہ امت محمدی میں پیدا ہو کر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت آئی، اس گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں ولایت علی اور حسین کی عزاداری تھی، تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں دی۔ یہ گرانٹیڈ مت لو، یہ محرم تمہاری چینج کا نام ہے، محرم زندگی کو بدلنے کا نام ہے۔ پلیز اگر ماں باپ بیٹھ کے عزاداری صحیح کریں گے تو تمہارے بچے بیٹھ کے کریں گے، سینہ و سینہ اس عزاداری کو لے کے چلنا ہے۔ ظہور امام ہر ماں کی، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ عزاداری کو کیری کرے، تمہاری اولاد کے ذریعے نسل بعد نسل، جنریشن بعد جنریشن یہ عزاداری امام زمانہ تک لے کر جاؤ، اور وہاں جا کے زمانے کے امام کو یہ تحفہ دو کہ آپ نے کہا آئینہ طالب و دم المقتول و کربلا۔ یہ عابد بغرامی نہیں بول رہا، یہ دعا ندبہ میں امام زمانہ کے جملے ہیں کہ آئینہ طالب و دم المقتول و کربلا۔ تم اپنی اولاد کو وہاں تک لے کر جاؤ، اگر چلے گئے تو تم سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں، اس ماں کی بخشش ہو جائے گی، ماں کی بخشش ہو جائے گی، تمہاری بخشش اسی پہ۔ تو مجلس جہاں پہ بھی بیٹھ کے سن رہے، سٹ پراپرلی ناؤ، یہ تصور کرو کہ عزاداری ہماری قبول ہو جائے، ایک آنسو بھی قبول ہوگا نا، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ایک آنسو بھی بیوی کی بارگاہ میں، بیوی کے رومال میں چلا جائے گا تو تمہاری زندگی، اور انشاءاللہ ابھی تو مجلسوں کے بارے میں اور بولوں گا، ابھی تو بہت بولنا ہے، آج تو 30 منٹ کی مجلس یہیں پر ہوگی، ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اور اتنے وعدے کر رہا آپ سے دوبارہ، تو پھر میں پلٹ کے وہیں جا رہا سید مرتضیٰ کے پاس۔ تو سید مرتضیٰ اگر اتنا پائس انسان، ایسی عزاداری کرنے والا، کہ ان کا بغداد میں ایک مدرسہ تھا، کہ زبان میں اثر دیکھو دوستو، زبان میں اثر دیکھو یار، کیا اثر تھا، کیا ہاتھ میں کتنا اثر تھا، کہ زبان سے کبھی غیبت نہیں کیا، زبان پہ کبھی رزق حرام نہیں کھایا۔ میں کیا بول گیا یار، اتنی چیزیں میرے سامنے آ رہی، لیکن گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے، بس 15 منٹ رہ گیا میرے پاس۔ تو سید مرتضیٰ کا دینی مدرسہ تھا وہاں پہ بغداد میں، اور بہت بڑا مدرسہ تھا، یہ بغداد کے رہنے والے۔ آپ کو معلوم بغداد 2 پارٹس میں بدلا ہوا ہے، 2 پارٹس ہے بغداد، ایک دجلہ کی ایک سائڈ پہ جو ریور دجلہ ہے، اس کی ایک سائڈ پہ ایک پارٹ ہے جو
دجلہ کے یہ سائڈ پہ ہے، وہ پرانا بغداد ہے، اور نیا بغداد ریور کے دوسری سائڈ، دونوں جگہ آبادی تھی، آج بھی ہے ویسی. اور یہ بغداد سٹی بنی ہے ہارون رشید ظالم کے زمانے میں. ایکچولی اس کا فاؤنڈر جو ہے منصور دوانک ہے، وہ ظالم تھا، چھٹے امام کا قاتل. اس کے بعد ہارون کا زمانہ ہے. یہ ہارون کے زمانے میں یہ بغداد بالکل لیلا مجنون کی کہانی ہو گئی تھی. بغداد میوزک کا گڑھ تھا اس زمانے میں، بنی عباس کی ڈائنسٹی کا کیپٹل ہوتا تھا بغداد. بڑا ظالم حکومت ہارون رشید کے، جب وہ واصل جہنم ہوا ہے منصور کیا ہارون، تو اس وقت 1,00,000 سننا آسان ہے یار، آج کے زمانے کا پاپولیشن نہیں، اس زمانے کا پاپولیشن. 100,000 اس کی جیل سے امام حسین کے چاہنے والوں کو نکالا گیا تھا. 1,00,000 کی آبادی، 1,00,000 قیدی تھے، جس میں عورتیں بھی تھے، جوان بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھی، بوڑھے بھی تھے. یہ وہ ظالم ہارون، مذاق نہیں ہے، بڑی آسانی سے میں نے پڑھا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. 100,000 کی آبادی، 100,000 قید. یہ جتنے 100,000 کے، ان کا جرم کیا تھا؟ کوئی ڈاکہ ڈالا تھا؟ کسی کا مرڈر کیا تھا؟ کیا کرمنلز تھے وہ لوگ؟ نو. انتہا سے زیادہ پائے پیشانی پہ نماز کے گھٹے ہیں، نورانی چہرے ہیں. ان کا جرم کیا؟ ان کا کرائم یوتھ سی دا سیکریفائس آف مومنین. کیا سیکریفائس تھا کہ آج وہ زندہ ہے؟ ان کا کرائم یہ تھا کہ وہ ان کے دلوں میں علی کی ولایت اور عزاداری حسین تھی، مولا حسین سے محبت تھی. تو اس ظالم نے کہا تھا کہ ولایت علی کو چھوڑو، حسین کی عزاداری کو چھوڑو، تو ان کو قید کر دیا. اور قید ان لوگوں نے قید کو برداشت کیا، لیکن کمپرمائز ولایت علی میں نہیں کیا، نہ عزاداری حسین میں کیا. یہی میرا میسج میرے یوتھ کو ہے، یہی میرا، انشاءاللہ اس میں بہت سی باتیں آئیں گی اس حصے میں، یہی میرا پیغام ہے کہ ہر چیز میں کمپرمائز کرو. نو کمپرمائز ان ولایت علی and عزاداری حسین. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، کبھی نہیں کرنا. بس دوستوں، میں اتنا مجبور ہوں کہ 45 منٹ 45 منٹس میں مجھے اپنی یہ مجلس ختم کرنا ہے. میں بھی بیک ٹو بیک مجلسیں ہو رہی. الحمدللہ میرا مولا حسین قبول کرے، عزاداری حسین کو قبول، سب کو موقع دے، صحت دے. بس اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں، باقی باتیں کل انشاءاللہ. سید مرتضیٰ کا وہ مدرسہ تھا بغداد، اور ان کے پاس کئی سٹوڈنٹس ایسے تھے، اور ایک سٹوڈنٹ اس میں ایسا تھا جو نیو سٹی سے آتا تھا. ان کا مدرسہ ہے اولڈ سٹی میں، مثال کے طور پر اولڈ بغداد. تو وہاں پہ یہاں آنے کے لیے اس زمانے میں جیسے اوور برج ہوتے، دریا کے اوپر، سی کے اوپر جیسا برج بنائے جاتے، جیسا آج آپ جتنے ریور سے اس کے اوپر سے برج ہو جاتا، فلائی اوور جس کو آپ بولتے. اس زمانے میں فلائی اوور نہیں تھا. اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیسا تھا؟ اس دریا کو، اس ریور کو کراس کرنے کے لیے بوٹس ہوتی تھی، اسمال بوٹس ہوتی تھی. اور وہ یہاں سے اس کارنر سے دوسرے کارنر پہ لے جا کے چھوڑ دیتے. جیسے آج بھی دبئی میں، پار دبئی اور ڈیرا دبئی میں جانے کے لیے آج بھی دبئی میں آپ کو دیکھیں گا چھوٹی چھوٹی موڈ آف ٹرانسپورٹ، جس کو ابرا بولتے. بالکل کشتی میں بیٹھو، 5 منٹ میں آپ یہ سائڈ سے وہ سائڈ چلا جاؤ. اس زمانے میں بھی ایسی تھا، ادھر سے ادھر لوگ جاتے تھے. ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو ڈیلی لیٹ آتا تھا. مثال کے طور پہ اگر 8 بجے کلاس اسٹارٹ ہوئی، he used to come 8:39. تو سید مرتضیٰ نے اس سے پوچھا، بھائی تو اتنی دیر سے کیوں آتے؟ تو اس نے کہا کہ سید میں کیا کروں، جو پہلی بوٹ چلتی ہے میں اس سے آتا ہوں، اور بوٹ اتنے بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کا مدرسہ سٹارٹ ہو جاتا وہ ٹائم پہ. میرے پاس کوئی چوائس نہیں، میں وہاں اتنی دور رہتا ہوں. سید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، شام میں جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جانا. جب سکول ختم ہوا، دینی مدرسہ، اور جب اسٹوڈنٹ جانے لگے تو اس کے پاس آئے، سید کے پاس آئے اور آ کے کہا سید میں جا رہا، آپ نے کہا تھا کچھ کام. سید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے پیپر کے اوپر، وائٹ پیپر پہ، جو بھی تھا اس زمانے میں، پیپر تھا نہیں تھا جو بھی، ایک پیپر پہ ایک چھوٹی سی چٹ تھی، چٹ کچھ لکھا اور چٹ کے کو ایسا فولڈ کر دیا. فولڈ کر کے کہا اس کو احتیاط سے رکھ لے، کل مثال کے طور پہ 7 o'clock پہ مدرسہ سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا اسکول سٹارٹ ہوتا ہے، اور تجھے 10 منٹ لگیں گے.
آنے میں. تو میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، جا کے دیکھو سید مرزا کے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے. کہا یہ چٹ اپنے ہاتھ میں لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا، اور اسی پہ پیر رکھنا. تیرے لیے وہ پانی سخت ہو جائے گا، روڈ بن جائے گی. اس پہ چلتے ہوئے تو کراس کر لینا دریا کو، اور ٹائم پہ مدرسے پہ آنا. اس نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہے، ویری گڈ، لے کے چلا گیا. اور سید نے کہا کہ دیکھ، اسٹوڈنٹ سے کہا بیٹا کھول کے نہیں دیکھنا کیا لکھا میں، بس تم ایسی ہاتھ میں پکڑو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو، انٹر ہو جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیٹس ٹرائی. کل 8 بجے بوٹ شروع ہوتی ہے، 7 بجے پہنچ گیا ریور پہ، دجلہ پہ. پھر میں بول رہا ینگ لڑکے لڑکیاں بولیں گے واٹ مولانا از ٹاکنگ، یہ کہ آج کے زمانے میں آج آپ بلیو کرتے ہیں کوئی چیز کو، میراکل کو، کہ تمہاری ڈکشنری سے میراکل ہٹ گیا. میراکل کوئی ورڈ ہے، میراکل کوئی چیز کا نام ہے نا، یہ وہ میراکل ہے. Anyhow, تو اس نے لیا، ہاتھ میں پکڑا، دریا بہتا ہوا، دریا کا پانی، بغداد کا سید مرتضیٰ کی زندگی کا مشہور واقعہ. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اس نے، اور ہاتھ میں چٹ لیا، پانی پہ پیر رکھا. تو اب پانی اس کے لیے روڈ بن گئی، مثال جو سخت ہو گیا اس کے لیے، صرف یہ نہیں کہ سب کے لیے. جہاں جہاں سے یہ دوسرا پیر رکھا تھا، پھر ویسے ایسا دکھ رہا کہ میں روڈ پہ چل رہا، اور چلتا ہوا 2-3 منٹ میں اس نے کراس کر کے آ گیا. اس نے کہا یار واٹ اے میراکل، یہ تو معجزہ ہو گیا میرے ساتھ. ایسا چومتا ہے چٹ کو، جیب میں رکھتا ہے. مدرسہ آ گیا، ٹائم سے پہلے مدرسہ آ گیا. ہی couldn't believe کہ ایسا بھی ہو سکتا. ڈیلی آ رہا، ایسی آ رہا ایسی جا رہا. سید نے کہا تھا کھول کے نہیں دے. چلتے چلتے اب آپ یہ بولو، جب یہ کر رہا ہوگا تو کیا شیطان جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے، آپ لوگوں کا نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہمارا کلوزسٹ فرینڈ کون ہے؟ مسٹر ابلیس. کل کی مجلس میں سننا، سیکنڈ کی مجلس میں، کہ وہ کیسے حملے کرتا ہے. کیا وہ برداشت کرے گا؟ بس ختم کر دیا، میرا ٹائم ہو گیا، 40 منٹس کی مجلس ہو گئی، 45 میں مجھے ختم کرنا ہے. کیا شیطان برداشت کرے گا؟ شیطان اس کے دماغ میں ڈالنے لگا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، انگلش میں نہیں، وہ تو میں بول رہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، جسٹ اوپن اینڈ سی نا، لکھا گیا ہے، معلوم تو ہو، یو شوڈ نو. کیا بول رہا سید نے؟ کیا کہا تھا؟ ڈونٹ اوپن اٹ. اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا کہ بابا واٹ آر یو ڈوئنگ، اوپن اٹ، جسٹ سی کہ واٹ ہی ہیز ریٹرن. آگے بہکانے میں شیطان بول کے نہیں آتا نا، ہمارے پاس بھی آتا، بول کے نہیں آتا. یار ایک دفعہ ایک انڈین سانگ سن لو، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہوگا نا. عید کا دن ہے، کیا فرق پڑتا، ایک گانے کا تو کیا، تم لوگ بڑے گناہ کر رہے، تم ایک سانگ سن رہے، کیا فرق پڑا. تو ابھی تو پورا آج کا پہلی مجلس ہے یار ابھی تو بہت باتیں. کھول کے دیکھا، کھول کے دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہوتا؟ کوئی آیت نہیں، کوئی بڑی دعا نہیں تھی، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو مجھے رٹا ہوا ہے، یہ لے کے کیوں جاؤں، پھر میں بسم اللہ بولوں گا چلوں گا. اب اس نے پیر رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول، وہ ڈوبنے لگا. اب اس کو احساس ہوا کہ سید نے کہا تھا اوپن کر کے نہیں دیکھنا. اب یہ ویٹ کیا، 8 بجے کا مثال دے رہا، جب بوٹ سٹارٹ ہوئی اس سے یہ مدرسہ پہنچا، لیٹ پہنچا. یہ اپنی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، سید دوسری کلاس میں تھے، سید مرتضیٰ دوسری کلاس میں پڑھا رہے تھے. سید ظاہری طور پہ سید مرتضیٰ کو پتا بھی نہیں کہ کون دوسری کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. جیسے یہ کلاس میں بیٹھا، اس کا نام لے کے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ چٹ کھول کے نہیں دیکھنا، تو نے کھول کے دیکھی. تو یہ ہے سید کے بسم اللہ لکھنے پہ. اور ہمارے الحمد کا سورہ پڑھنے، بس ایک سلوات پڑھ رہے محمد والے محمد. بس دوستوں میرے پاس 5 منٹ رہ گئے، بس صرف 5 منٹ ہے انشاءاللہ. باقی باتیں دوسری مجلس میں ہوں گی، 2 محرم کی. یہ پہلی محرم کی مجلس
1442 ہجرہ۔ مولا ہماری عزاداری کو، ہماری مجلس کو قبول کرے۔ دوستو کتنا انتظار تھا محرم کا، کتنا انتظار۔ اب جو مجھے بیٹھ کے سن رہا، پلیز remove your shoes, remove your shoes, remove your chappal. Sit properly now, sit properly now. میں مسائب پڑھ رہا، بس آج پہلی محرم ہے دوستو، پہلی محرم کی مجلس ہے۔ سوچو کتنا انتظار تھا۔ لاسٹ ایئر جب محرم گیا، 8 ربیع الاول گئی، تو ہمارے دلوں میں کتنی بے چینی تھی کہ مولا آپ آئیے، آپ آئیے۔ ایک ایک دن گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا، لیکن اب وہ عزاداری کا مہینہ آ گیا۔ اب زندہ رہیں گے تو یہ عزاداری کریں گے، اور اگر مر گئے تو اپنی لحد میں خاک اڑائیں گے۔ آج آپ نے چاند دیکھا محرم کا، روئے۔ آپ کو معلوم یہ چاند 61 ہجری کا چاند جب شہزادی زینب نے دیکھا تھا، جب لیلا نے دیکھا، بی بی کا دل تڑپ گیا۔ بی بی نے، ماں نے کہا تھا اللہ تو میرے علی اکبر کو سلامت رکھنا۔ ہر بی بی علی اکبر کو دیکھ رہی۔ بی بی زینب نے بھیا حسین کو دیکھا، کہ اللہ فاطمہ کے لال کو سلامت رکھ۔ دوستو پہلی محرم سے پوری دنیا میں سب سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں۔ بس ایک واقعہ ہندوستان کا واقعہ پڑھتا ہوں اور اسی پہ مجلس ختم کرتا ہوں کہ محرم، انشاءاللہ کل سے تھوڑے سے مسائل زیادہ پڑھوں گا۔ آج پہلی محرم ہے کہ عزاداری، جیسے آپ محرم کا چاند دیکھ کر ہر گھر میں عزا خانہ اسٹارٹ ہوتا، ہر گھر میں مجلس ہوتی، پورے شہر میں ہر گھر میں یہ دھوم ہو جاتی کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ ہر ہندوستان پاکستان میں ہر گھر میں عزاداری، ہر گھر میں عزا خانہ اسٹارٹ ہو جاتا، ممبر اسٹارٹ ہو جاتا۔ اسی طرح ہندوستان میں آج سے یہ 100-150 سال پرانا واقعہ ہے، جب سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا۔ ایک خریے میں، ایک ولیج میں پورے شیعہ تھے، پورے حسین۔ آج بھی ہندوستان میں کئی ایسے ولیجز ہیں جہاں پورے مکمل شیعہ نے حیدر کر رہا ہے۔ ایک اس ولیج میں پوری عزاداری ہوتی تھی، پورے غریب لوگ، کچھ پیسے والے لوگ۔ وہاں پہ ایک خاتون رہتی تھی جو بہت ہی جوانی میں بیوہ ہو گئی، بیوہ ویڈو ہو گئی، اس کا شوہر مر گیا، اس کو ایک بیٹی تھی۔ بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا دوستو، اسی واقعے کے اوپر کہ بیوہ تھی، ویڈو ہوئی، ایک ہی اس کی لڑکی تھی جس کو اس نے بڑی مصیبتوں سے پال کے بڑی محنت کر کے اس کو پال رہی تھی۔ اور اس کے گھر میں ہر سال محرم کا چاند جب نظر آتا تو علم مبارک اسٹارٹ ہوتے تھے، ممبر سجایا جاتا تھا، اور گھر میں لیڈیز کی مجلس ہوتی، فرش کا انتظام ہوتا، نیاز کا انتظام ہوتا، تبرک لایا جاتا، مجلس ہوتی اور گریا ہوتی، ماتم ہوتا۔ جب یہ ضعیف ہونے لگی، یہ بوڑھی ہونے لگی، تو اس کی جو جوان بیٹی تھی وہ یہ کام کرتی تھی کہ محرم کا چاند نظر آیا، گھر میں علم استاد ہو گئے، ممبر سج گیا، فرش عزا بچھ گئی، لیڈیز آ رہے، ماتم ہو رہا، مجلس ہو رہی، نیاز کا انتظام ہو رہا، تبرک کا انتظام ہوا۔ اب یہ لڑکی کر رہی تھی، یہ تو بالکل اب بلائنڈ ہونے لگی، اس کا ویژن کم ہونے لگا، بہت کم ہو گیا، لیکن سارا کام اس کی بیٹی کرتی تھی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اس شہر میں پلیگ کی بیماری آئی، پلیگ کی بیماری جس سے آئی کہ جو ریٹ سے آتی تھی ایک زمانے میں، اب یہ بیماری، یہ وبا، یہ وائرس ختم ہو گیا، جس کو طاعون کی بیماری بولتے تھے۔ ایک زمانے سے یہ عرب میں، پوری دنیا میں تھی، اب یہ بیماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ بس دوستو آئی، کئی لوگ مرے، اس میں اس کی جوان بیٹی مر گئی، اور یہ واقعہ ہوا ذیقات کا۔ 2 مہینے کے بعد محرم ہے، ساری عورتیں جمع ہو گئی بستی کی کہ یہ کیا ہو گیا، جوان بچی مر گئی، اندھی نابینا بیٹھ گئی۔ آپ سوچو اس کا جذبہ دیکھو، اس کا جذبہ دیکھو، اس جوان بیٹی کی میت سامنے رکھی ہوئی ہے، ماں بیٹی پہ گریا نہیں کر رہی، ماں اب یہ کہہ رہی تھی کہ حسین اب تمہاری مجلس کا انتظام کیسے ہوگا، مولا حسین اب فرش کا انتظام کون کرے گا،
مولا حسین آپ کے تبرک اور نیاز کا انتظام کون کرے گا؟ میں تو اندھی ہوں، علم کون استاد کرے گا؟ مولا کیا یہ سال میرے پاس نہیں آؤ گے؟ تڑپ تڑپ کے رونے لگی، بیٹی کا ماتم نہیں کرتی، حسین کا ماتم کرتی۔ عزیزوں وقت گزرا، وقت گزرا، میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا، وقت گزرا، وقت گزرا، بالکل محرم سر پہ آ گیا، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ آج فلک پہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ ہر گھر میں یہ آوازیں بلند ہو گئی ہائے حسین کی، سب جگہ علم استاد ہو گئے، سب پکار کے کہہ رہے تھے حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ عزیزو یہ نابینا بہت تڑپنے لگی، بے چین اکیلی عورت ہے، اس روم کے پاس گئی، اس حجرے کو، غریب عورت اس حجرے کے پاس گئی کہ جہاں ہر سال علم استاد ہوتے تھے، عزاداری ہوتی تھی۔ چوکھٹ پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مولا حسین مجھے معاف کر دو، حسین تم کیا اس سال میرے گھر مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا مولا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، میں بہت غریب ہوں، حسین تم کیا اس سال میرے پاس مہمان نہیں آؤ گے؟ یہ طرف کے رونے لگی، کہنے لگی مولا مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دو، آ جاؤ حسین میرے پاس آ جاؤ۔ چاند رات کا واقعہ، یہ کہتی ہے کہ کچھ میرے کانوں میں کسی کے دخل بات کرنے کی، نوک کرنے کی آواز آئی، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو آواز کسی خاتون کی آواز آئی اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، ٹورسٹ ہیں، ہم چند دن تمہارے گھر میں رہنا چاہتے۔ تو اس نے کہا کہ بی بی آپ اندر تشریف لائیے۔ کہتی ہے کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ پردے میں ملبوس آئی اور آگے کہا کہ میں مسافر ہوں، چند دن تیرے گھر میں رہنا چاہتی۔ تو اس نے کہا بی بی آپ میرے گھر میں ضرور رہو، لیکن آپ کو پتا ہے ہم حسین کے عزادار، حسین کے شیعہ، اور میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال علم استاد کرتی تھی، گہوارہ استاد کرتی تھی، فرش کا انتظام کرتی تھی، مجلس کا اہتمام کرتی، نیاز کا انتظام کرتی۔ اگر وہ بیٹی مر گئی، کیا یہ کام تم کرو گی؟ تو میرے گھر میں ضرور رہو۔ آپ سنیں گے آنے والی نے کیا کہا۔ آنے والی نے کہا کہ اے بی بی یہ تو میرا کام ہے، میں ضرور کروں گی۔ بس دوستو یہ سننا تھا، اب اس سال بھی مجلس کا ویسے ہی انتظام ہوا۔ آنے والی بی بی نے مجلس سے پہلے فرش کا انتظام کیا، تبرک کا اہتمام کیا، علم کو استاد کیا، گہوارے کو استاد کیا، سب انتظام کرا، عورتیں آئیں، لیکن یہ نابینا، یہ جو بلائنڈ ہے، یہ کہتی ہے کہ اس سال محرم کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ جب ذاکرہ بیٹھ کے مجلس شروع کرتی تھی، سلام پڑھتی تھی، تو یہ بی بی، آنے والی بی بی، بیچ میں بیٹھ جاتی اور کہتی ہائے حسین، بس ہائے حسین کہنا ہوتا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے زمین اور آسمان گریا کر رہے۔ کہ اس سال محرم میں میری مجلسوں کی رونق ہی کچھ اور تھی۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی، عاشورہ گزرا، آنے والی بی بی نے اس نابینا، اس بلائنڈ عورت سے کہا کہ بی بی اب ہم کو جانے دو، 12 محرم ہو گئی، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو یہ اندھی جو تھی اس نے کہا بی بی ذرا ٹھہرو۔ یہ سیدھا اشرخانے میں گئی اور جا کر جب واپس آئی تو ہاتھ میں کپڑا تھا، اس کے اندر کچھ سامان تھا، لا کے دیا اور دے کے کہا بی بی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، بی بی بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جو روز نیاز بٹ رہی تھی اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا تھا، یہ میں آپ کو دے رہی، بی بی اس کو لیجئے، میں آپ کو کچھ اجرت نہیں دے سکتی اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، اس کو قبول کر لو، یہ 12 دن جو آپ نے محنت کی ہے۔ بس دوستو یہ سننا تھا، بس مجلس ختم ہو گئی۔ وہ آنے والی نے اس عزاخانے کے حجرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی۔ اس نابینا نے کہا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا تم کس کی مجلس کرتی ہو؟ کہا میں حسین کی، کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ ارے یہ فاطمہ کیسے گوارا کرے کہ تم مجلس کرو، کوئی انتظام کرنے والا نہ ہو؟ عزیزو آج بھی بی بی ہمارے پاس آتی ہے، یہی فاطمہ ہے کہ کربلا کے میدان میں عاشورے کو عصر کے وقت بی بی دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہے اور فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو، الہی و سیدی و مولایا۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصیبتوں کا واسطہ، مصائب کا واسطہ، اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما لے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ہے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما،
اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری حسین کر سکیں۔ پروردگار جن جن لوگوں نے مجلسوں کو سپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، بس سارے بیماروں کو صحت کاملہ دے، اللہ اتنی طاقت دینا، عزت دینا، صحت دینا کہ پوری عزاداری حسین ہم اس سال کر سکیں۔